الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے سیرت رسول اور ہم۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین کا بیان سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسی فصاحت عطا فرمائی ہے اور ایسا جوامع الکلم بنایا ہے کہ آپ علیہ السلام بڑی بڑی باتوں کو چند جملوں میں بیان فرما دیتے ہیں۔ جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے؟ تو محدثین اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ الفاظ مختصر ہوں لیکن ان کے معانی، ان کے مطالب اور ان سے ثابت ہونے والی جو باتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہوں۔ یعنی وہی مثال کہ سمندر کو کوزے میں سمو دینا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی کئی ایسے ارشادات ہیں کہ اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے، بیان کیے جانے کے اعتبار سے تو انتہائی مختصر ہیں، لیکن اگر ان کی ڈیٹیل کی جائے، ان کی تشریحات کی جائیں تو کئی مسائل ایک ایک فرمان سے ثابت ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ویسے تو کئی احادیث ہیں لیکن اس ایپیسوڈ میں چند روایات کو ہم سنیں گے کہ آپ علیہ السلام کے جو ارشادات تھے، جن کو حدیث مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، ان میں حکمت بھی تھی، ان میں نصیحت بھی تھی، اور رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو علوم و عرفان عطا کیا گیا تھا اس کا نظارہ بھی ہے، اس کا فیضان بھی موجود ہے۔ چند روایات سنتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف جو حدیث پاک کی بڑی مستند کتاب ہے اور قرآن مجید برہان رشید کے بعد مسلمانوں کی سب سے معتمد مستند اوتھینٹک کتاب بخاری شریف، اس کی ابتدا میں امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت ذکر کرتے ہیں جس کا تعلق نیت سے ہے، اور یہ وہ حدیث پاک ہے کہ محدثین نے اس حدیث کو جوامع الکلم سے شمار کیا ہے کہ اگرچہ الفاظ مختصر ہیں لیکن دین کے سینکڑوں مسائل کا ثبوت اس ایک حدیث پاک سے ہوتا ہے، اور بندہ مومن جو بھی کام کرتا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو خواہ وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، اگر اچھی نیت سے کیا جائے، ثواب کی نیت سے کیا جائے اور واقعتاً اس کام میں ثواب کی نیت بھی بنتی ہو، شرعاً اس میں وہ گنجائش بھی موجود ہو اور بندہ نیت کر لے، تو بظاہر دنیا کا نظر آنے والا کام بھی بندہ مومن کے لیے اچھی نیت کی برکت سے کار ثواب اور عبادت بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان روٹین وائز کھانا کھاتا ہے، اپنی بھوک مٹاتا ہے، یہ انسان کی طبعی حاجت ہے اور انسان کی جسم کا تقاضا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان ہو یا دیگر جاندار ہوں وہ اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، لیکن بندہ مومن پر رب تبارک و تعالیٰ کا کیسا فضل و احسان ہے کہ اگر بندہ مومن کھانا کھانے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لے اور وہ نیتیں شرعاً محمود ہوں، پسندیدہ ہوں، تو پھر بندے کا وہ کھانا عادت اور حاجت کے ساتھ ساتھ عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت اسلامی بھائیوں کو اور عاشقان رسول کو بارہا اس کا ذہن دیتے ہیں، اپنی کتابوں میں، اپنے رسائل میں، اپنے مدنی مذاکرے اور اپنے ملفوظات اور خطوط میں بھی امیر اہل سنت اچھی نیت کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ چنانچہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا پیارا فرمان ذکر فرمایا کہ جس میں دین و دنیا کے کئی احکام آ جاتے ہیں، کئی مسائل آ جاتے ہیں اور کئی مسئلوں کا، کئی صورتوں کا حکم جو ہے اس حدیث کے ذریعے واضح ہوتا ہے، اور ہمارے فقہائے کرام نے، محدثین نے اس ایک حدیث کی تشریح میں درجنوں بلکہ سینکڑوں صفحات تحریر کیے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ، ارشاد فرمایا کہ آدمی کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ بعض اوقات ہمیں کام اچھا لگ رہا ہے، بندے کا انداز بھی اچھا لگ رہا ہے اور وہ محمود کام ہے، لیکن معاذ اللہ بندے کے دل میں اگر اس کام کو کرنے کی بری نیت ہے، غلط نیت ہے، تو وہ اس نیت کی وجہ سے بظاہر اچھے نظر آنے والے کام پر بھی گناہگار ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیت کی درستگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیت کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کے ذریعے ہی اعمال کے احکام مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے علماء کی صحبت عطا فرمائے جو یہ ذہن دیتے ہیں کہ کوئی بھی جائز کام کرنا ہے، قدم اٹھانا ہے، کوئی بھی معاملہ کرنا ہے تو اس سے پہلے کچھ ٹھہر کر، سوچ کر اچھی اچھی نیتوں کو مرتب کیا جائے۔
امیر اہل سنت کی کتابوں اور رسائل میں بھی اچھی اچھی نیتوں کا بیان موجود ہے، اور المدینۃ العلمیہ کے تحت جو کتابیں شائع ہوتی ہیں ان کی ابتدا میں بھی عموماً کتاب پڑھنے کی اچھی نیتوں کا بیان ہوتا ہے۔ مدنی چینل پر بھی مبلغین اور اسلامی بھائی جب سلسلے کرتے ہیں اور کسی ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے تو بعض اوقات اچھی نیتوں کا ذکر ہوتا ہے اور توجہ دلائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے جو انتہائی جامع ہے کہ بندہ مومن جو ہے اس نے اپنی زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ شریعت مطہرہ کو یہ محبوب ہے، محمود ہے اور مقصود ہے کہ بندہ مومن اپنی زبان کا اچھا استعمال کرے، کوئی لغو بات نہ کرے، کوئی ناجائز بات نہ کرے، ایسی بات نہ کرے جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ کا غضب بندے پر لازم ہو، رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا وہ بندہ مستحق قرار پائے، بلکہ زبان کا اچھا استعمال کرنا یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ تو اب بندے نے زبان کا استعمال کس انداز میں کرنا ہے؟ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک ہی جملے میں اس کا اصول بیان فرما دیا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے کیا کرنا ہے؟ فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو خیر اور بھلائی کی بات کہے یا پھر خاموش رہے، یعنی بری بات اپنی زبان پر نہ لائے، جب بھی لب کشائی کرے، جب بھی اپنی زبان کھولے تو اچھی بات کرے، خیر پر مشتمل بات ہو، اور وہ ایسی بات ہو کہ جس میں شرعی طور پر اور اخلاقی طور پر کوئی قباحت نہ ہو، اور معاذ اللہ اگر کچھ برا کہنے کا دل چاہ رہا ہو تو رب تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ڈرتے ہوئے اور دین کے احکامات پر توجہ دیتے ہوئے انسان اپنے اوپر صبر کرے اور خاموش رہے۔ تو ارشاد فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بندہ مومن کے لیے صرف دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو بات کرے تو اچھی کرے ورنہ خاموش رہے۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے جس کا تعلق صبر سے ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو انسان ہوتا ہے اس کی زندگی میں مختلف قسم کے واقعات ہوتے ہیں، مختلف قسم کے نشیب و فراز ہوتے ہیں، زندگی میں کبھی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی صدمے اور غم کی کیفیات ہوتی ہیں۔ اب بندہ مومن کو کرنا کیا ہے؟ دین اسلام کی یہی تعلیمات ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر بندہ مومن راحت کی کیفیت میں ہو، خوشحالی کی کیفیت میں ہو، اس کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے یا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ہو، تو اس خوشی کے اور نعمت کے موقع پر وہ بندہ مومن رب کا شکر ادا کرے، رب کا شاکر بندہ بنے۔ اور اگر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی ہے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اہل و عیال کے اعتبار سے، یا کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی نعمت زائل ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اب بندہ مومن کو واویلا نہیں کرنا اور ناشکری والے اور بے صبری والے جملے نہیں کہنے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر صبر کرنا ہے، کیونکہ واویلا کرنے سے، شور کرنے سے وہ تکلیف اور وہ مصیبت اور وہ جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس مصیبت پر صبر کرنے کا جو اجر ملنا تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو شریعت کو یہ محمود ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے تو بندہ مومن صبر کرے، رب تبارک و تعالیٰ کا صابر بندہ بنے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابتداً کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی صدمہ ہوتا ہے، کوئی بری خبر سنتا ہے انسان تو واویلا کرتا ہے، ناشکری کے، بے صبری کے جملے کہتا ہے، اور وقت کے گزرنے کے بعد جب اس کے دل کو کچھ تسلی ملتی ہے تو اب وہ خاموش ہو کر کہتا ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں۔ حالانکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ انسان کے غم اور صدمے یہ ہلکے ہو جاتے ہیں، وقت جو ہے وہ کئی چیزوں کو بھلا دیتا ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ انسان کے غم ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی کہ مصیبت آنے پر، تکلیف آنے پر انسان واویلا کرتا رہے، معاذ اللہ ساری حدود کو کراس کر دے، اور بعد میں پھر جب اس کے دل کو اطمینان ہو جائے، اپنی بھڑاس وہ نکال لے، بے صبری کے جملے کہہ لے، اور جو کرنا تھا وہ کر لے، اور اب بعد میں کہے کہ اب میں صبر کر رہا ہوں، صبر کے سوا میں کر کیا سکتا ہوں، تو یاد رکھیں یہ حقیقتاً صبر نہیں ہے، یہ تو سب کچھ کرنے کے بعد، اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے بعد انسان خاموش ہو رہا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے جو ہمیں اس حوالے سے بالکل واضح طور پر ایک پیغام دیتا ہے کہ صبر کب کرنا ہے اور صبر کا اعلیٰ درجہ کیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف ہی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انما الصبر عند الصدمۃ الاولی،
یعنی صبر وہی ہے جو ابتدائے صدمہ پر ہو، یعنی جیسے ہی انسان کو کوئی بری خبر ملی یا کوئی تکلیف ہوئی، کوئی صدمہ ہوا، تو اسی وقت انسان نے اپنے اوپر قابو پانا ہے، اپنی زبان پر بھی قابو پانا ہے، اپنے خیالات پر بھی قابو پانا ہے، اور کوئی بھی ایسا جملہ اپنی زبان پر نہیں لانا، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا جس سے رب تبارک و تعالی ناراض ہو اور اس کو بے صبری کا نام دیا جائے یا اسے ناشکری کا نام دیا جائے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا کتنا پیارا فرمان ہے کہ صبر وہ ہے کہ جو پہلے صدمے پر ہو۔ پہلے صدمے پر اگر صبر نہ کیا، بے صبری کا مظاہرہ کیا اور بعد میں صبر کی رٹ لگاتا رہا، تو یاد رکھیں یہ صبر نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ السلام کا ایک اور بڑا پیارا فرمان، جس میں آپ علیہ السلام نے مختصر کلمات میں انتہائی جامع گفتگو فرمائی ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی کام کرنے جا رہا ہے، کسی معاملے میں پڑ رہا ہے، تو انسان تذبذب کا شکار ہوتا ہے، اس کے قدم ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، وہ شک کی کیفیت میں ہوتا ہے، یقین کی حالت میں نہیں ہوتا۔ تو اب ایسی صورت میں بندہ مومن کو کیا کرنا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے بڑے خوبصورت اور احسن انداز میں تعلیم ارشاد فرمائی۔ چنانچہ سنن ترمذی شریف کی روایت ہے، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور اسے اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔ یعنی بندہ مومن کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے جا رہا ہے تو دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اور قلبی اطمینان کے اعتبار سے ہر ایسے معاملے سے اجتناب کرے جس میں بندے کو شک ہو۔ جہاں شک آئے تو اس کام سے اجتناب کرے اور وہ کام کرے جو یقین کی حالت میں ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے سچ اور جھوٹ کے حوالے سے ایک بڑا پیارا فرمان ذکر کیا۔ آگے ہی ارشاد فرمایا کہ بے شک سچائی اطمینان قلبی کا باعث ہے اور جھوٹ اضطراب میں ڈالتا ہے۔ یعنی بندہ مومن جب کسی معاملے میں سچ بولتا ہے، سچ گوئی کو اپناتا ہے، تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اس کا دل اس سے راضی رہتا ہے، دلی طور پر وہ پریشانی اور ہچکچاہٹ اور گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں بندہ جھوٹ سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، تو پھر اس کا دل بھی مضطرب رہتا ہے، اضطراب کی کیفیت میں بندہ رہتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کو اور شریعت کو یہ مطلوب ہے کہ بندہ مومن جو بھی کام کرے اطمینان قلب کے ساتھ کرے، گھبراہٹ کے ساتھ اور اضطراب کے ساتھ نہ کرے۔ اور گھبراہٹ اور اضطراب سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان جھوٹ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دے، جھوٹ سے کام نہ لے، اور جو بھی معاملہ ہو خالق کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ ہو، بندہ سچائی کو، صدق کو اور سچ ہی کو اپنائے۔ ایک اور حدیث پاک جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کا گویا کہ ایک خلاصہ بیان فرمایا ہے کہ بندہ مومن نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، صوفیاء کرام نے اس حوالے سے بڑی گفتگو کی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں اس کو دین کا یا دنیا کا فائدہ ہو، اور ہر ایسے کام سے بچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے بندے کو دنیا کا یا آخرت کا نقصان ہو رہا ہو۔ لیکن بعض کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان اگر وہ کر گزرے تو بظاہر نہ دنیا میں اس کا کوئی نقصان ہے، نہ آخرت میں اس کا کوئی عذاب ہے، لیکن وہ بالکل عبث اور بیکار ہے۔ تو بندہ مومن کی زندگی یہ بڑی قیمتی ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کو، انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے کہ انسانوں اور جنات کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اس مقصد حیات میں جو بھی کام خلل انداز ہوں گے وہ فضول ہوں گے، وہ بیکار ہوں گے، اور وہ رب تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کردہ نعمت یعنی کہ زندگی کی ناقدری ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں فضول کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کی اور اسلام کی شان بیان کرتے ہوئے انتہائی مختصر کلمات کے ساتھ گفتگو فرمائی اور ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ بندے کے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ لا یعنی فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ لا یعنی کام کا مطلب عام الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ کام کہ جس سے بندے کو نہ دنیا کا فائدہ حاصل ہو نہ آخرت کا فائدہ حاصل ہو، وہ دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، دینی اور دنیاوی اعتبار سے بالکل بیکار کام ہو، اس کا کوئی پروفٹ، کوئی نفع، کوئی ریوارڈ نہ ہو، تو وہ لا یعنی اور فضول کام ہوتا ہے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کے کلمات ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم مختصر کلمات کے ساتھ دین کے حسن کو بیان فرماتے ہیں کہ دین کا، اسلام کا اور بندہ مومن کا یہ کمال ہے کہ بندہ مومن فضول کاموں سے اجتناب کرتا ہے۔ لا یعنی امور کو، خواہ وہ باتیں ہوں، کام ہو، معاملات ہوں، ہر اعتبار سے جو چیز لا یعنی ہوگی، فضول ہوگی،
تو بندہ مومن کی شان یہی ہونی چاہیے کہ وہ اس سے اجتناب کرے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے اکثر لوگ دھوکے میں ہوتے ہیں، یعنی ان نعمتوں کی کما حقہ قدر نہیں کرتے، اور جب وہ دو نعمتیں انسان سے رخصت ہوتی ہیں پھر انسان کو افسوس ہوتا ہے اور پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو محسن انسانیت نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو ان دو نعمتوں کی قدر یاد دلائی ہے اور ان کی اہمیت اجاگر فرمائی ہے۔ اور بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے معاملے میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت مندی اور دوسرا فراغت۔ انسان جب صحت کی حالت میں ہوتا ہے تو کئی اچھے کام نہیں کرتا، لیکن جب بیماری لاحق ہوتی ہے، کمزوری آتی ہے، انسان کسی عارضے میں مبتلا ہوتا ہے تو اب اس کو افسوس ہوتا ہے کہ ہائے، میں اپنی صحت کی زندگی میں وہ کام کر لیتا۔ مثال کے طور پر صحت کی عمر میں اور صحت کے زمانے میں انسان نے عبادت نہ کی، نماز نہ پڑھی، اور جب کمزوری لاحق ہوئی، بڑھاپا آ گیا، انسان بیمار ہو گیا، تو اب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان باقاعدہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے بھی رہ جاتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنے سے عاجز ہو جاتا ہے، سجدے کی لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور اشارے کے ذریعے نماز پڑھنے پر آتا ہے۔ اگرچہ نماز اب بھی اس کو پڑھنی ہے، لیکن کیا ہی اچھا تھا کہ وہ صحت کی حالت میں عبادت کے اور سجدوں کے مزے لیتا۔ تو صحت ایسی چیز ہے کہ جس کے حوالے سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں کہ جب تک ہوتی ہے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اور جب صحت رخصت ہو جاتی ہے تو انسان کو افسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح فراغت، کہ انسان کو اگر کسی کام کی مشغولیت نہیں ہے تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے فارغ وقت کو، اپنی فرصت کو فضول کاموں کی نظر کر دیتے ہیں، اور بعض بد نصیب تو فرصت والے وقت کو، غیر مشغولیت والے وقت کو گناہوں میں صرف کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی ذمہ داری آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی مشغولیت آتی ہے، تو پھر انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ ہائے، میں اس فرصت والے وقت میں کچھ اچھے کام کر لیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں نعمتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور پیارا فرمان جو بندہ مومن کو بڑی ڈھارس دیتا ہے، کیونکہ جب صدقے کا ذکر کیا جاتا ہے تو عموماً ذہن میں مال کا تصور آتا ہے کہ صدقے کا تعلق مال سے ہے۔ یقیناً مال کے ذریعے بھی صدقہ ہوتا ہے، لیکن دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ دین اسلام نے صرف مال ہی کے ساتھ صدقے کو خاص نہیں کیا، بلکہ دین متین نے ایک ایسا پیارا اصول بیان کر دیا ہے کہ ایک غریب اور نادار شخص بھی صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کل معروف صدقۃ، ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ جس کام کو شریعت نے معروف قرار دیا، نیکی قرار دیا، بندہ مومن جب وہ نیکی کرتا ہے، وہ جس اعتبار سے بھی نیکی ہو، جس مقدار کی بھی نیکی ہو، وہ بندہ مومن کے لیے صدقے کے برابر ہوتی ہے، صدقے کا اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بیان فرمایا کہ انسان پر، بندے پر اللہ تعالیٰ کے کون کون سے حق لازم ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے، اس کی ادائیگی کے طریقے بھی بیان فرمائے ہیں، وہیں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق کے درمیان جو رب تبارک و تعالیٰ نے حقوق مقرر کیے ہیں ان کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ دین اسلام نے بندہ مومن پر یہ فضل فرمایا ہے کہ دیگر مسلمانوں پر اس بندے کے حقوق لازم ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احترام مسلم کے حوالے سے بڑے پیارے پیارے ارشادات عطا فرمائے ہیں، اور اگر ہر مسلمان، ہر بندہ ان آداب کو بجا لائے، ان فرامین مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو، تو معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے، اور حق تلفی، ظلم و بربریت اور معاشرے میں جو بھی برائیاں ہوتی ہیں ان کا کافی حد تک بلکہ مکمل طور پر خاتمہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی اور بندہ مومن کی عظمت و شان کا بیان کیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیا تعلق ہے، اگرچہ بظاہر نسب کا، خون کا، خاندان کا، خطے کا اور ملک وغیرہ کا یا کاروبار کے اعتبار سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن چونکہ دو مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ رسول کے تابع ہو جاتے ہیں، تو پھر دین اسلام ان دونوں کے درمیان ایک رشتہ قائم کرتا ہے جو دینی رشتہ ہوتا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلمی، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو مسلمان کا جو بھائی قرار دیا گیا تو پھر اس کے آداب، اس کے حقوق، اس کے لوازمات کو بھی
دین متین نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلمی، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور وہ اسے رسوا نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اور وہ اس کی تحقیر نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک کے تحت علماء کرام نے بڑی پیاری پیاری تشریحات ذکر کی ہیں کہ بندہ مومن کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھنا ہے۔ چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت المناجی میں اس حدیث پاک کے تحت تشریح کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے مدد کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ کر رسوا کرتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر جانتا ہے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا دوسرے مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر جانو، گھٹیا جانو، نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارو، اور نہ ہی برے لقب سے اسے یاد کرو۔ یعنی نہ تو کسی مسلمان کے لیے دل میں میل ہو، اس کو بندہ گھٹیا اور حقیر سمجھ رہا ہو، نہ ایسے الفاظ کا وہ استعمال کرے، اور نہ ہی معاذ اللہ حقارت والے القابات اس شخص کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اگرچہ وہ بندہ کسی بھی خاندان سے، نسب سے، حسب سے، یا کسی بھی معاش سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی پیشے اور کسی بھی کام سے تعلق رکھتا ہے، لیکن چونکہ وہ بندہ مومن ہے، اللہ پر ایمان لانے والا ہے، تو دین اسلام نے اس کو عزت دی ہے۔ ہم پر یہ لازم ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور بڑا پیارا فرمان کہ اس فرمان پر اگر عمل کیا جائے تو معاشرے کے کئی مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ معاشرے میں پائی جانے والی بے چینی اور ظلم و بربریت کی جو فضا ہے، اس کا ایک حد تک خاتمہ ہو سکتا ہے۔ بڑا پیارا فرمان ہے، چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا فرمان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، بظاہر یہ جملہ سن کے ایک تعجب ہوتا ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کی تو سب مدد کرتے ہیں، اور اس کی مدد کرنا پسند بھی کیا جاتا ہے، قابل تعریف بھی ہوتا ہے، لیکن جو شخص ظالم ہو، ظلم کر رہا ہو، اس کی مدد کیسے ہوگی؟ معاذ اللہ اس کا ایک غلط مفہوم تو یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ ظالم کی مدد کرنے کا معاذ اللہ مطلب یہ ہو کہ ظالم کے ساتھ مل کے ظلم کیا جائے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مراد نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کا حسن بیان فرمایا، اسلام کی خوبی کو بیان فرمایا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے استفسار کیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظلم کر رہا ہو یا اس پر ظلم کیا جا رہا ہو۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جب میرا مسلمان بھائی مظلوم ہو، اس پر ظلم کیا جا رہا ہو، اس وقت تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن یا رسول اللہ جب میرا مسلمان بھائی خود ظلم کر رہا ہو، خود ظالم بنا ہوا ہو، تو اس وقت میں اس کی مدد کیسے کروں گا؟ یعنی ظالم کی مدد کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے احسن انداز میں بڑا حکمت آمیز جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ تحجزہ او تمنعہ من الظلم فإن ذلک نصرہ۔ سبحان اللہ، جس کا ترجمہ ہے کہ تم اس کو ظلم سے روک دو، یعنی ظالم جو دوسرے پر ظلم کر رہا ہے تو ظالم کا ہاتھ روک لینا، ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا، یہ اس ظالم کی بھی مدد ہے، کیونکہ اگر ظالم کا ہاتھ نہ روکا جائے، بظاہر مظلوم تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن بعد میں وہ مظلوم جب اس کے لیے بد دعا کرے گا اور رب تبارک و تعالی مظلوم کی دعا کو قبول فرماتا ہے، تو پھر اس ظالم پر رب تبارک و تعالیٰ کا غضب لازم ہو جائے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے غضب سے اس ظالم کو بچانے کے لیے اور مظلوم کی بد دعا سے اس ظالم کو بچانے کے لیے اس ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس ظالم کو ظلم سے روکا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دین اسلام کی تعلیمات ہے، کتنے خوبصورت انداز میں معاشرے کی تشکیل قرار پاتی ہے اگر ان اصولوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہوں، کہ ہمیں ہر مسلمان کی مدد کرنی ہے اس کے حسب حال۔ اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو ظلم سے بچانا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر کسی دوسرے مسلمان پر، رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم کر رہا ہے، تو ہمیں احسن طریقے سے حکمت عملی کے ساتھ اس ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں۔ ایسی ہزاروں احادیث ہیں مدنی چینل کے ناظرین جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خوبی کو بیان کیا ہے۔
رب کی رحمتوں کو بیان کیا ہے، اور ایسے اصول اور ایسی حکمتوں کو بیان کیا ہے کہ بندہ مومن ان کو پڑھتا چلا جائے، ان پر غور و فکر کرتا چلا جائے اور ان پر عمل پیرا ہوتا چلا جائے، تو اس کی دنیا بھی اس کے لیے باغ و بہار بن سکتی ہے اور جنت کی ابدی نعمتوں کا وہ مستحق قرار پا سکتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے دینی کتب کا مطالعہ کرنے، احادیث مبارکہ کا علم حاصل کرنے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جاننے اور حسب حال اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں، کاش تو پے کر سنت مجھے اللہ بنا دے۔